ہم لڑیں گے اور ضرور لڑیں گے۔ لیکن دوستو، بات بڑی زمینی حقائق کی آ جاتی ہے۔ اسرائیلی بظاہر تو لڑ رہا ہے، لیکن حماس بھرپور طریقے سے جواب دے رہا ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے ہم نے 1000 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ یا ناکام کیا اور قبضے کے خلاف سینکڑوں آپریشن کیے۔ غزہ جنگ کے 100 دن مکمل ہونے پر ترجمان نے واضح کیا کہ جو بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو القسام خود بناتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں بہت سے اسرائیلیوں کی قسمت کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے مارے گئے ہیں جب باقی خطرے میں ہیں اور دشمن ان کی قسمت کا ذمہ دار ہے۔ یہ بھی ایک بڑی ناکامی ہے کہ ایک غیر منظم فوج دنیا کے 100 کال طاقتور فوج کے 1000 گاڑیاں تباہ کرے۔ ناظرین، یہ ناکامی صرف غزہ میں نہیں بلکہ اس کے باہر بھی دکھائی دے رہی ہے۔ برطانیہ سیکورٹی ایجنسی میں میری ٹائم رسک کمپنی نے کہا کہ حوثی ملیشیا نے پیر کو یمن کے ساحل کے قریب ایک امریکی مار بردار جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ ایک روز قبل یعنی اتوار کو امریکی جنگی بحری جہاز پر کروز میزائل سے حملہ کیا گیا، لیکن امریکہ یہ خبر باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ فرانسیسی خبری ادارے AFP کے مطابق برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن سیکورٹی ایجنسی کا کہنا تھا کہ ایک جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل لگنے سے مارشل آئلینڈ کے جھنڈے والے امریکی بحری جہاز میں آگ لگائی گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسمبلی کو یمن میں اسی ٹھکانوں پر امریکی مفادات پر حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو، حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ حوثیوں کو بھیجے جانے والے ہتھیاروں کے تعاقب میں 2 امریکی فوجی سمندر میں لاپتہ ہو گئے ہیں یا پھر لاپتہ کروائے گئے۔ حوثیوں کے جو ہتھیار سپلائی ہوتے ہیں اس کے پیچھے 2 امریکی فوجی لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا مقابلہ حوثیوں سے تھا۔ الجزیرہ کے مطابق نیوی سیل ڈویژن کے 7 امریکی فوجی سمندر میں لاپتہ ہو گئے۔ یہ امریکی فوجی یمن جانے والے ہتھیاروں کی تلاش میں تھے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق سمندر میں لاپتہ ہونے والے امریکی فوجی ایران کی طرف سے یمن میں حوثیوں کے لیے بھیجے گئے ہتھیاروں کی کھوج میں تھے۔ اخبار نے لکھا کہ یہ فوجی خلیج عدن میں سمندر کی ناموار سطح پر ایک جہاز پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب ان میں سے ایک اچانک سیڑھی سے پھسل گیا اور دوسرے نے اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ تاہم رپورٹ اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ آیا دیگر فوجی اس جہاز پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے یا نہیں، کیونکہ انہیں وہاں کوئی ایرانی ساخت کا اسلحہ ملا ہو یا نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے